ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سلسلے سیرت صحابہ کرام جس میں عشرہ مبشرہ میں سے ہم نے اب تک جن صحابہ کرام کی سیرت کو سنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کے احسان سے، اس کی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ کے ان محبوب بندوں میں سے 7ویں وہ صحابی عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی 7ویں ہمارے درس کے اعتبار سے، اس اعتبار سے نہیں کہ یہ کوئی فضیلت کے اعتبار سے ہم نمبر لے کر چل رہے، ہاں بے شک اتفاق ہے، خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے اس اعتبار سے فضیلت ہے، باقی عشرہ مبشرہ میں سے جو ہے وہ جیسے آپ نے اعلان سنا، وہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، انشاءاللہ آج ان کی سیرت کا ہم آغاز کریں گے، مگر اس سے پہلے اگر ہم ایک چھوٹا سا سوال اپنے سامنے رکھیں اور پھر اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھائیں تو مناسب ہوگا۔ جیسے یہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو کیوں سن رہے ہیں، میں کیوں سن رہا ہوں، کیوں سن رہے ہیں آپ؟ جی جانکاری کے لیے، اور جی ان سے کچھ سیکھنے کے لیے، اوکے، اور کوئی بات اور؟ اوکے، آپ کیوں سن رہے ہیں؟ نالج کے لیے، اور بس؟ اوکے، ان کی زندگی سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے،
اللہ تعالیٰ نے ان پر جو آزمائشیں دیے تھے وہ کیسے جو ہے سب کو مطلب ٹیکل کرتے ٹیکل کیے تھے وہ ساری چیزیں. یعنی ان کی زندگی میں مصیبتیں تکلیفیں جو آئیں تو وہ کیسے ٹیکل کرتے تھے اس کو سیکھنے کے لیے. اوکے آپ جاوید بھائی ان کی طرح بننے کے لیے. ماشاء اللہ بہترین جواب, سب سے بہترین جواب. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. اس آیت کو جو آپ نے سنا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول, والذین معہ اور جو ان کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ کرام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی جو ہے وہ یہاں پر کچھ صفات کا ذکر کیا, ان کی خوبیوں کا ذکر کیا. اس میں سے ایک یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, ایک وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں ہے. کس کی تلاش میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں ہے. ہم لوگ ایک جملہ بہت استعمال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر بہت بڑا فضل ہوا. ہم میں سے ہر آدمی یہ جملہ اپنی زندگی میں کہتا ہے. جب بھی اس کو کوئی کامیابی کوئی خیر ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا فضل ہے, اللہ تعالیٰ کا میری فیملی پر بڑا فضل ہے, کہتا ہے نا. یعنی اس کا مطلب ہم لوگ اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں, اس کے چاہنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل ہمارے اوپر کرے, نمبر ایک. اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور اس کی رضامندی کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. گویا کہ دنیا اور آخرت میں اس کا فضل اور اس کی رضا. ایک مسلمان کا جو ہدف ہونا چاہیے, جو ٹارگٹ ہونا چاہیے زندگی میں اللہ تعالیٰ کو لے کر, وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے موت تک میری زندگی کا مقصد یہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھ پر فضل ہو. یہ سب سے بڑا ہدف اور ٹارگٹ ہے. جب اللہ کا فضل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب رضا ملے گی تو جنت ملے گی, سب ملے گا. پھر اصل بات ہے اللہ کی رضا, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو مجھے اگر کوئی کسی بھی اعتبار سے کچھ بڑا بننا ہے, دنیا کے اندر بھی یہ اصول ہے, ایک بچہ بڑا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, ہندوستان کے بڑے سرجنوں میں اس کا نام آ جائے, کیا کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ ہندوستان میں جو نامچین سرجن ہے وہ کون کون ہیں, اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرے گا, ان کو جاننے کی کوشش کرے گا, ان سے سیکھنے کی کوشش کرے گا. اور پھر جب وہ اس سے آگے بڑھے گا کہ دنیا کا سب سے بڑے سرجن کون کون ہے, جتنا بڑا وہ بننا چاہتا ہے. ایسے ہی ہمیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا پڑے گا جنہوں نے اللہ کو راضی کر دیا. اس لیے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم بھی سیکھ جائیں اللہ کو راضی کیسے کیا جاتا ہے. تو سوال ہو گئی بات پوری, اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. عامر بن عبداللہ بن جراح معروف مشہور ہیں ابو عبیدہ ابن جراح. ویسے ان کا نام ہے عامر, اصل نام ہے عامر, ابا کا نام ہے عبداللہ. تو ان کے نام کے ساتھ نہ ان کا اپنا نام ہے نہ ان کے ابا کا نام ہے, ان کا نام ہے عامر ابن عبداللہ. تو کنیت کے ساتھ ہے ابو عبیدہ ابن جراح. جراح جو تھے ان کے دادا تھے. تو ہمیں معلوم ہو کہ ان کا نام کنیت سے معروف ہے اور اپنے دادا کے ساتھ میں نسبت ہے, ابو عبیدہ ابن جراح, ورنہ نام کیا ہے عامر بن عبداللہ. لہذا یہ 583 عیسوی میں لگ بھگ پیدا ہوئے ہیں, 583 عیسوی کے اعتبار سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 13 سال چھوٹے تھے. یعنی آپ یوں سمجھیں
کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت آپ 40 سال کے تھے، پھر آپ اس میں سے جو ہے وہ 13 مائنس کر دیں، 13 سال چھوٹے تھے تو 30 اور 3 مائنس کر دیں 27 سال۔ جب اللہ کے نبی کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ کی عمر تھی 27 سال۔ تو مجھے بتائیں آپ لوگوں میں سے 25 سے لے کر 28 سال کے درمیان میں کون کون لوگ ہیں؟ ذرا ہاتھ اونچا کریں۔ 25 to 30 پکڑ لیں، چلیے 25 سے 30 کے درمیان کون کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اچھا 25 کے نیچے کون کون ہے؟ اچھا کافی، ٹھیک، مگر اتفاق ہے کہ 25 اور 30 کے درمیان کم کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ آپ ایٹ دا ایج آف 26 اور 27 جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہیں، ینگ ایج کے اندر۔ قرشی تھے یعنی قریش، اور جس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا بنی فہر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلے نسب کے اندر 8ویں جنریشن میں جا کر آپ کا جو ہے نسب نامہ ادھر مل جاتا ہے، اللہ کے نبی کے خاندان پر جا کر 8ویں جنریشن میں جا کر مل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے والدین کے اندر جو ہے وہ ان کے والد تو ایمان نہیں لائے تھے اور کافی اپنے اس بیٹے کو پریشان بھی کرتے تھے اسلام لانے کے بعد، اور دوسری طرف ان کی جو والدہ تھی امیمہ غنم بنت جابر، لہذا خاندان جو ہے وہ ویل آف، اچھا شرفا کے اعتبار سے بھی اور ویلتھ وائز بھی، مطلب جو ہے وہ ساؤنڈ فیملی ہر اعتبار سے آپ تعلق رکھتے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اسلام سے پہلے جو آپ نے وقت گزارا ہے، سابقون الاولون میں سے ہیں، بالکل شروع میں اسلام لائے تھے، تو وہاں کے جو کلچر کے اعتبار سے جو تعلیم اور تربیت کے اندر جو چیزیں شامل تھیں، عرب میں مکہ میں تعلیم اور تربیت کا جو سسٹم تھا، تو اس وقت جتنی بھی چیزوں کو پڑھنے کے بعد یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ اس دور کے اندر جو رائج تھی، ان میں سے گھڑ سواری، تیر اندازی، اس کے علاوہ جو ہے وہ تلوار بازی، یہ سارے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جن علوم کے اندر ایک شعر و شاعری اور دوسرا تاریخ کون سی؟ ان کی اپنی عربوں کی تاریخ اور پوئٹری۔ تو ان تمام فنون کے اندر انہوں نے اسلام لانے سے پہلے ہی وہ روایتی تعلیم جو وہاں رائج تھی اس کو حاصل کیا تھا، جو تعلیم اور تربیت تھی اس کو انہوں نے حاصل کیا تھا۔ الحمدللہ کہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے تو ان کی کچھ اسپیشلٹی تھی، جیسے کوئی علم کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی کے وہ صحابہ جو علماء یعنی کہ جنہوں نے بہت علم کے اندر اپنے آپ کو کھپا دیا، تو وہ ایک کیٹیگری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سالار صحابہ کہا جاتا ہے، تو سپہ سالار صحابہ کی جب فہرست بنتی ہے تو اس کے اندر یہ بہت جلد آ جاتے ہیں۔ اسلام سے پہلے ہی وہاں کی جو تعلیم اور تربیت کے اندر جو چیزیں شامل تھیں اس کو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے حاصل کیا تھا، کیونکہ یہی جو علم تھا وہ قدر کی نگاہ سے وہاں پر عربوں میں دیکھا جاتا تھا، جو کوئی اس کو حاصل کر لے۔ اسی کے ساتھ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ اس قوم کو کیا کہا گیا؟ امین۔ پڑھنے لکھنے کی طرف رجحان نہیں تھا، امین کہا جاتا تھا ان کو،
قرآن میں اللہ نے فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ان لوگوں کے اندر جو امین ہے، انہی میں سے ہے محمد رسول اللہ، اور امین کے اندر بھیجا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ مگر اس اعتبار سے ایک کلیریفیکیشن ہم کرتے چلے کہ ایک انسان پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، الٹریٹ ہے، یعنی آرٹ آف رائٹنگ، آرٹ آف ریڈنگ وہ نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہو سکتا، جینیس نہیں ہو سکتا، ہوشیار نہیں ہو سکتا، دور اندیش نہیں ہو سکتا۔ اس کو نکال دیں آپ ذہن میں سے۔ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، مگر اگر آج کے کسی لٹریچر کے میدان کے، آج کے کسی لٹریچر کے میدان کے اندر کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہو، ڈاکٹریٹ کیا ہو لٹریچر کے اندر، کسی پوئٹری کے فارم کے اندر، اس کو 100 شعر نہیں یاد ہوں گے، مگر ان کو ہزاروں کی تعداد میں اشعار یاد ہوتے تھے، لاکھوں لاکھوں اشعار، بر وقت موقع محل سے وہ اس کو پڑھ دیتے تھے۔ اور شجرہ نسب، کسی نے ہسٹری کے کسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کیا ہو آج کا کوئی، اس کی ریزن تھی، مگر سلسلہ نسب وہ ایسے یاد رکھتے تھے کہ گھوڑوں کے سلسلہ نسب بھی یاد رکھتے تھے۔ علم الانساب، علم التاریخ، پوئٹری، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ وہ اتنے ماہر تھے۔ پوئٹری کو لے کر ہم دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ اسلام کے بعد بھی ان کا اپنا وہاں کے پوئٹس اور پوئٹری کے اوپر ان کے اپنے تبصرے تھے۔ ابو عبیدہ ابن جراح کے ڈسکشن ہوتا تھا ان کا باہم آپس میں۔ پوئٹری کے اپنے فائدے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض شعر حکمت ہوتے ہیں، اللہ کے نبی خود پڑھنے کے لیے کہتے تھے شعر۔ اسلام کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے نبی عکاظ کے بازار میں تھے اور صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ میں تھی۔ نبی نے فرمایا کہ وہ ابی ابن سلت نے کچھ اشعار پڑھے تھے فلاں فلاں موقع کے اوپر، نبی اس وقت وہاں موجود تھے، نبوت سے پہلے کا واقعہ۔ کسی کو یاد ہے آپ لوگوں میں سے وہ اشعار؟ وہ کسی کو یاد نہیں تھے۔ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے یاد ہے۔ اچھا ابو بکر سناؤ۔ تو صحابہ کا جو پرسنل جو ڈسکشن ہوتا تھا نا، اس کے اندر یہ ٹاپک بھی ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ گفتگو چل رہی تھی تو ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ حسان ابن ثابت جو شاعر تھے، کہتے ہیں کہ یہ پہلے ان کا یہ تبصرہ ہے حسان ابن ثابت کے اوپر ایز اے پوئٹ۔ حسان ابن ثابت پہلے صرف انصار کے پوئٹ تھے، انصار کے شاعر تھے، پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نبی کے شاعر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے حسان ابن ثابت کو کہا تھا کہ حسان ان کا جواب دو اپنی شاعری میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ حسان کی مدد فرما جبریل کے ذریعے سے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہوئے اہل یمن کے، مگر ان تینوں ان کا سفر جو پوئٹری کا ہے، ایک اسلام سے پہلے انصار کے پوئٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر اور اہل یمن کے شاعر، اس میں ان کی پوئٹری میں اس پوئٹری کو ترجیح دیتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ جو اللہ کے نبی کے جو شاعر تھے، میں اس کو مقدم رکھتا ہوں، ترجیح دیتا ہوں، اس کو میں پرائیورٹی دیتا ہوں، ان کی اس پوئٹری کو۔ شاعری کے بہت سے فائدے ہیں، اور عربوں کا یہ خاص علم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اگر سلیکٹ کیا تھا، چنا تھا اس قوم کو، تو اللہ رب العزت نے ان کے اندر کچھ اپنے کمالات تھے موجود جو اللہ نے ان کے اندر پیدا کیے تھے، اور وہ کمالات اسلام کے اندر بعد میں اس میں اور 4 چاند لگ گئے ان کمالوں کے اندر، 4 چاند لگ گئے۔ پوئٹری کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کا آئی کیو لیول
بڑھ جاتا ہے، اس کے سوچنے کا کینوس بڑا ہو جاتا ہے، ذہانت فطانت اس سے بڑھ جاتی ہے، ایموشنل ڈیولپمنٹ اس سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر حساسیت آتی ہے، سینسیٹیوٹی آتی ہے۔ لہذا ایز اے امت ہم نے کئی چیزوں کو مس کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر سے کتنے صحابہ کرام ہیں جو خود شعر کہتے تھے، تو اچھے اشعار کو سننا چاہیے، اس میں غور بھی کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے انہوں نے وہاں پر جو رائج تعلیم تھی اس کو حاصل کیا، تاریخ، شعر اور گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی، یہ تمام چیزوں کو جو وہاں پر قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس کو حاصل کیا، اور پھر جب اسلام لائے تو اسلام نے ان تمام ان کی مہارتوں کے اندر چار چاند لگا دیے، ان کی شخصیت کے اندر، ان کی پرسنالٹی کے اندر۔ بہرحال اب جہاں تک تعلق ہے کہ لک وائز اسلام کے اندر تو خیر اس کی وہ امپورٹنس اس کو نہیں دینا چاہیے، مگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو تخلیق کیا ہے، کسی کی صورت کسی سے نہیں ملتی، کسی کی جسامت کسی سے نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کی یہ خلاقیت ہے، اس کا کمال ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بہترین جو ہے وہ تخلیق کرنے والا ہے، بہترین خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جیسے کہ فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے شعوب اور قبائل بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، یہ لمبا ہے، یہ چھوٹے قد کی یہ قوم ہوتی ہے، یہ قوم گوری ہوتی ہے، یہ قوم ایسی ہوتی ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ رہا سوال عزت اور فضل کا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کی نظر میں عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اور ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ کو معلوم ہے تم میں سے کون کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ ٹھیک، تو ویسے اس کو بہت زیادہ یہ سمجھے نہیں انسان، اس کو فضیلت کا ذریعہ نہ سمجھے، اس کو بڑے مرتبے اور مقام کا ذریعہ نہ سمجھیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن انظروا الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورت دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے۔ اللہ نے صورت گری کی جس کی جیسی کرنی تھی ماں کے پیٹ میں، یہ ہمارے اختیار کی بات باہر کی بات ہے، ہر انسان کے اختیار کی باہر کی بات ہے۔ مال اس نے جس کو دینا تھا دے دیا، تو یہ نہیں ہے۔ ہاں مگر یہ ہے کہ اس کا اہتمام کیا گیا، ان کی شخصیت کہ ہم پہچانیں، جانیں، دیکھیں کہ کس طرح کے تھے، ان کی پرسنالٹی کیا تھی، فزیکلی، لک وائز۔ لہذا قد ان کا تھا دراز، اونچے قد کے تھے، اور اکہرا جسم، یعنی سلیم مگر اسٹرانگ، مضبوط، موٹے نہیں تھے، تو اونچے تھے اور اکہرا جسم تھا، سلیم تھے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان کے تعلق سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قریش میں 3 لوگ ایسے ہیں، قریش اس کی بہت ساری برانچز تھیں، قریش میں 3 ایسی شخصیتیں ہیں، 3 ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ جن کے چہرے سب سے بڑھ کر حسین تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی صحابہ کے درمیان
کی بات کر رہے ہیں. اور پھر قریش کی جب بات کی ہے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر، پھر اس میں سب آ گئے، مسلم نان مسلم سب. تو لہٰذا جو ہے وہ 3 شخصیتیں ایسی ہیں کہ چہرے میں سب سے بڑھ کر حسین تھے، اخلاق میں سب سے عمدہ تھے، پھر حیا میں بھی سب سے زیادہ تھے، حیا شرم اس میں بھی بہت زیادہ تھے، خوش و نرم گفتار. وہ جب بات کرتے تھے تو بہت سافٹ اسپوکن اور خوش گفتار، یعنی وہ جب بات چیت کرتے تھے تو سننے میں بڑا مزہ آتا تھا. واٹ از دا ریزن؟ لٹریچر، پوئٹری سے انٹرسٹ. پھر قرآن نے، نبی کی باتوں نے، خطبات میں اس میں اور زیادہ چار چاند لگا دیے. گفتگو جو ان کی تھی آدمی سنتا رہ جاتا تھا، اور بہت سافٹ اسپوکن اور خوش گفتار. ایک مقولہ پڑھا تھا، منسوب اس کو عیسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تھا، مگر بہت جامع، کہ 2 چیزیں پسندیدہ ہیں. 2 چیزیں پسندیدہ ہیں، ہر انسان اس کو پسند کرتا ہے، ہر انسان. 2 چیزیں پسندیدہ، آپ اس سے کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے، ہر آدمی یہ 2 چیزیں پسند کرتا ہے. 2 چیزیں پسندیدہ ہیں، ایک دل سخن پذیر، ایسا دل جو اچھی گفتگو کو جذب کرے، لے دل کے اندر، ایسا دل پسندیدہ ہے. دل سخن پذیر، سخن دل پذیر، ایسا کلام جو دل کے اندر اتر جائے. تو خوش گفتار تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نرم گفتار. یہ عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں، کوئی اگر ان کو دیکھتا تو دیکھتا ہی چلا جاتا، دیکھے گا تو دیکھتا چلا جائے گا. اور وہ 3 شخصیتیں ہیں. نمبر 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نمبر 2 عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، نمبر 3 ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ. لہذا جمال تو تھا ہی، گڈ لکنگ، بہت اچھی پرسنالٹی، فزک. ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی کے سپہ سالاروں میں اگر ان کو بہترین اگر 5 سپہ سالاروں کے نام نکالے جائیں ترتیب کے ساتھ میں تو اس میں آ جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے سپہ سالارے کو ان کا فزک جو ہوگا، جو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا، ورنہ نہیں آئیں گے اس کے اندر. اور گڈ لکنگ بھی تھے. تو بہرحال جمال تو تھا ہی، شرمیلے تھے. اور اللہ کے نبی نے جیسے کہ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. مگر آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں کہ یہ ہیں شرمیلے، حیا والے تھے، شرمیلے تھے. شرمیلے اور سپہ سالار، آپ کہیں گے جوڑ نہیں. نفسیات میں یہ بات مانی گئی ہے کہ ایسی اپوزٹ ایٹریبیوٹس، اپوزٹ وہ اگر کلب ہو جائیں تو بڑی شخصیتوں کی علامتیں ہیں. شرمیلے تھے، مگر جہاں حق کی بات آ جائے، جہاں سچائی کی بات آ جائے، وہاں پر ان کے اندر وہ جلال بھی تھا. عثمان ابن عفان بھی شرم والے تھے، حیا والے تھے، اتنے حیا والے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے. تو حیا کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ جو عورتوں میں حیا ہوتی ہے، ایک آدمی کسی نے کچھ کہہ دیا، اس کی توہین کرتے اس کو شرم آتی ہے، اور ایک آدمی توہین کر دیتا ہے، مردوں کی بات ہو رہی، اس کو اچھا نہیں لگتا ہے. یہ حیا ہے. تو
حیا ایمان کے برانچز میں سے ایک برانچ ہے جو اپنے اندر بہت سی خوبیاں پیدا کرتی ہیں. اب ایک بدو ہے اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے، گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، اس کو اچھا لگ رہا ہے دیکھنا، اور ایک ہے حیا کے مارے نبی کا ادب پیدا ہوا اور اس نے اپنی نگاہ کو نبی کے سامنے نیچے کر لیا. تو یہ ان کی کچھ شخصیت کے تعلق سے کچھ موٹی موٹی باتیں. پھر جو ان کے اندر خوبیاں تھیں، اسلام، جب انسان اسلام کے اوپر عمل کرنا شروع کرتا ہے، ایک انسان ہے مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، اس نے اپنے ماحول سے، اپنے فیملی سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اسکول سے، اپنے کالج سے بہت سی اچھی باتیں اپنے اندر لے لیں، اور جب وہ پریکٹسنگ یعنی اسلام پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کی خوبیوں میں اور چار چاند لگا دیتا ہے اسلام کی برکت سے. لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، تجیدون الناس معدن، تم دیکھو گے کہ انسانوں کی مثال معدن کے مانند ہے. معدن مائن کو کہتے ہیں، MINE. جیسے کوئی پیٹرول کی کان ہے، آپ نے کھودا اور قیمتی چیز پیٹرول نکال لی. کوئلے کی کان ہے، آپ نے کھدائی کی، اس میں سے کوئلہ نکال لیا. ایک سونا پڑا ہے اندر، آپ نے کانکونی کر کے سونا نکال لیا، مائننگ کر کے نکال لیا. ایسے ہر انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہے، معدن کے مانند ہوتی ہے. لہذا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، جو لوگ جاہلیت میں اچھے ہوتے ہیں، اچھی کوالٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں، اچھے ایٹریبیوٹس کے ساتھ وہ جاہلیت میں ہوتے ہیں اسلام سے پہلے، جب وہ اسلام میں آتے ہیں تو اسلام میں بھی خیر ثابت ہوتے ہیں اگر وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیتے ہیں، اور اس میں اور خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ اس میں اور برکت ڈالتا ہے. اسلام لائے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کے اوپر. عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ ایسے ہیں جو ابو بکر صدیق کی دعوت کے اوپر ایمان لائے. ابو بکر صدیق نے اس چیز کے اوپر عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے جو کلوز ہیں، فرینڈز، قریبی لوگ ہیں جن سے آپ کا قریبی رشتہ ہے، کاروباری ہو، دوستی کا ہو، اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں. رشتہ دار تو قریب ہوتے ہی ہیں، اور جو آپ کے کلوز ہیں، بزنس کرتے ہو آپ ان کے ساتھ میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، رشتہ دار بھلے ہی نہیں ہیں مگر آپ کے قریبی ہیں، تو ان کو دعوت دیجئے. تو اللہ کے نبی نے وہ کیا، اور اللہ کے نبی پر ابتدا میں جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے بھی یہی کیا. تو ابو بکر صدیق کے یہ سب قریبی لوگ تھے. ان میں سے یہ 6 لوگ ابو بکر کے قریبی تھے. ہر ایک کو ابو بکر نے دعوت دی، سمجھایا. تو عشرہ مبشرہ میں سے 10 میں سے 6 اور ایک کو نکال دے ابو بکر کو خود کو تو باقی رہ جاتے 3، یعنی اس میں سے مور دین 50% جنہوں نے بڑے کارنامے کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عشرہ مبشرہ بنے. اتنا بڑا کیپٹل ابو بکر صدیق کا ہے دنیا اور آخرت میں ثواب کے اعتبار سے. بڑے بڑے جو ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام میں لوگوں کو داخل کیا، پاورفل، جن سے اللہ نے دین کو بہت فائدہ پہنچا ہے، اسلام کو بہت فائدہ پہنچا ہے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے. قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر. امت پر بڑے احسانات آپ کے ہیں کہ ایسے ایسے ہیرے آپ نے اسلام کی جھولی میں ڈالے محنت کر کے، اپنے دوستوں میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے. ہے نا، کبھی کبھی ہمارا دوست ہوتا ہے ہم سے اسمارٹ ہوتا ہے، ہماری بات اس کو سمجھ میں آ جاتی، دین میں آتا تو ہم سے آگے بڑھ جاتا ہو، مگر ہمارا اکاؤنٹ تو کھل گیا، ہمارا اکاؤنٹ تو کھل گیا. جتنا فائدہ اسلام سے اس کو ہوگا ہمارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگا. صلاحیت کے اعتبار سے میں تو رہ گیا پیچھے، جس کو میں نے بلایا وہ بہت آگے نکل گیا، مگر میرا فائدہ ہے اس میں. تو اسی طریقے سے اسلام لانے والوں میں یہ سابقون الاولون میں ہیں، اور اسلاف نے جو ترتیب یہاں وہاں سے جو بنتی ہے کسی نے تو یہاں پر بالکل جو ابتدا کے 10 لوگ تھے ان میں سے ایک ہیں. 8ویں نمبر پر ان کو بتایا جاتا ہے اسلام لانے والوں میں. پہلے تھے ابو بکر صدیق مردوں کے اندر، علی بن ابی طالب، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ،
عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، 8واں نمبر ان کا آتا ہے بالکل، یعنی معلوم ہوا سابقون الاولون میں سے، بالکل بگننگ کے اندر اسلام لائے۔ سابقون الاولون کی اہمیت اور فضیلت کیوں ہے ان صحابہ کی؟ قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس لیے کہ بالکل بگننگ کے اندر ایمان لانا وہ گویا انگارے ہاتھ میں لینا تھا، بہت مشکل تھا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، غلام ہو حلیف ہو آزاد ہو کوئی ہو، مطلب اسلام بگننگ کے اندر، ابتدائی دور کے اندر اسلام لانا لوہے کے چنے چبانا تھا، بہت مشکل، یعنی اس ماحول کو دیکھ کر پہل نہیں کرے گا انسان، لہذا جو ہے وہ یہ بالکل ابتدائی دور کے اندر سوچ سمجھ کر کے اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تو میرے ساتھ متوقع ایکسپیکٹڈ کیا کیا ہو سکتا ہے، میرے گھر والے میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، وہ سب جانتے ہوئے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اس لیے سابقون الاولون کی بہت فضیلت ہے، قرآن نے ان کی فضیلت کو بیان کیا، اللہ کے نبی نے ان کی فضیلت کو بیان۔ ایک وقت آتا ہے کہ بہت لوگ آ جاتے ہیں، بہت لوگ آ جاتے ہیں، مگر ابتدا کے اندر جو برے وقت میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا، دل سے صلاحیت سے اپنا سب کچھ لے کر جو برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی امپورٹنس بہت ہوتی ہے، بہت اہمیت ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ وہ ستون تھے، یہ وہ پلرز تھے اسلام کے، ابتدا کا یہ فاؤنڈیشن تھا جو آج پوری دنیا کے اندر اسلام جگمگا رہا ہے، اور قیامت تک جس طرح سے یہ فروغ پائے گا اس کے یہ فاؤنڈیشن سٹون ہے، کارنیشن سٹون ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح، عامر بن عبداللہ، لہذا یہ تو ہم نے دیکھا کہ سابقون الاولون ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں، اصحاب شجرہ ہیں، اصحاب شجرہ کی فضیلت قرآن مجید کے اندر آئی ہے، اللہ کے نبی کے جرنیل صحابہ میں سے ہیں، اور مزید یہ ساری کیٹیگریز میں کئی صحابہ آتے ہیں، مگر اللہ کے نبی نے فردن فردن بھی کچھ صحابہ کی فضیلتیں بیان کی، انڈیویجول جو ان کی خاصیت ہے، اب وہ چیز دوسروں کے اندر اس طرح سے نہیں ملے گی، ہے مگر ویسی نہیں ملے گی۔ اس کو سمجھے آپ، جو شاعر نے کہا کہ ہر گلیرا رنگ و بو دیگرست، ہر پھول اس کا اپنا رنگ ہوتا ہے، اب ایسا رنگ کوئی دوسرا پھول دکھا دے، نہیں دکھا دے، اس پھول میں اس کی انفرادیت ہے، اس رنگ میں اس کی انفرادیت ہے۔ پھر اس کے اندر جو خوشبو ہے، جب آپ گلاب کی خوشبو لیتے ہو ہے اپنی جگہ خوشبو، پھر کسی اور پھول کی خوشبو لیتے ہو، یہ خوشبو باقی کوئی پھول نہیں دے سکتا، تو سب اپنی جگہ پر کمال ہے، ہر پھول اپنی جگہ پر اپنے رنگ میں، اپنی دکھاوٹ میں اور اپنی خوشبو میں اپنی جگہ ایسی مثال ہے کہ پھر وہ مثال دوسری جگہ نہیں ملے گی۔ ایسے اللہ کے نبی نے فردن فردن صحابہ کی کچھ ایٹریبیوٹس بتائیں، فضیلتیں بتائیں، کہ پھر وہ چیز دوسروں میں ہے مگر وہ بالکل سٹینڈرڈ اور ٹاپ لیول میں اس صحابی میں آپ کو ملے گی۔ یعنی اگر اس کوالٹی کو تم کو دیکھنا ہے تو اس کے ٹاپ کے اوپر کھڑے ہیں ابو بکر صدیق، ارحمو بی امتی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میری پوری امت میں سے میری امت کے اوپر سب سے زیادہ رحم جس کو ہے، جیسے ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ امت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ امت کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ امت کے لیے آپ کے دل میں کیا ہے؟ رحم ہے۔ ایسے میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ رحم کھانے والے اگر کوئی امتی ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ عثمان ابن عفان بھی رحم کرنے والے تھے امت پر، عمر ابن الخطاب بھی تھے، مگر اس معاملے میں ٹاپ کے اوپر ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ حیا
ابو بکر بھی حیا والے تھے، ابو عبیدہ ابن جراح بھی حیا والے تھے، مگر حیا میں ٹاپ کے اوپر عثمان ابن عفان ہیں۔ تو ابو عبیدہ ابن جراح کس معاملے میں ٹاپ پر تھے؟ ڈسٹنکشن۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بیک ٹو بیک کئی روایتیں آتی ہیں، کہیں بیک گراؤنڈ کے ساتھ آتی ہے، کہیں وداؤٹ بیک گراؤنڈ کے آتی ہیں۔ پہلے وداؤٹ بیک گراؤنڈ کی روایت دیکھتے، بخاری کی روایت ہے 4382 نمبر کی روایت، جس میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل امت امین، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، ٹرسٹ ورتھی، جس پر بھروسہ کر سکتے ہو آپ۔ اب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ زبردست پرسنالٹی ہے، یہ خوبی ہر انسان پسند کرتا ہے، ہر آدمی پسند کرتا ہے۔ آج تک دنیا میں ایک انسان ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو اس کوالٹی کو پسند نہ کرتا ہو، اگر انسان میں ہو، جس قدر ہو۔ سوچئے کیا صحابی تھے یہ۔ ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ امین وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور میری امت میں امین ہے، میری امت کے امین ہے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ۔ اب بیک گراؤنڈ کی طرف آتے ہیں۔ نبی نے جو کہا، 9 ہجری کی بات ہے، نجران کا وفد آیا ہوا تھا اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے۔ اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ سرداران نجران کے جو لیڈر تھے، سردار تھے، وہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے۔ 9واں سال تھا، اور جو ہے وہ یہ آ کر جو ہے وہ، یہ ان کے نام ہے عاقب اور سید، یہ 2 لوگ تھے، سردار تھے، اور یہ لوگ مباہلہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے، مباہلہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ نصرانی تھے، نصارہ تھے، عیسائی تھے، اور مباہلہ کہتے ہیں کہ آپ کے اور میرے درمیان کسی بات کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اب میں کہتا ہوں کہ یہ حق ہے، آپ کہتے ہو یہ حق ہے۔ اسلام کے اندر مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کے بعد جب ہماری بات نہیں بنتی ہے، نہ آپ میری دلیل مان رہے ہو نہ میں آپ کی دلیل مان رہا ہوں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہم لوگ مل کر جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یا کوئی ایسی ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ مناظرے کے بعد اگلی سیڑھی مباہلے کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، دلچسپی کے لیے بتاؤں، ہمارے اسلاف میں سے ایک نام ہے، جس کو معلوم ہو تھوڑا ہاتھ اونچا کریں۔ ان کی تفسیر بھی بہت اچھی ہے، مجھے بہت پسند ہے ان کی تفسیر۔ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، کتنے لوگ جانتے ہیں آپ لوگوں میں سے؟ ہاتھ اونچا کریں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور تھوڑا سا آپ نظر ماریں، شرمندگی کی بات نہیں ہے، ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اتنے بزرگ اور یہ اتنے اللہ والے تھے، جس آدمی نے، رکشہ والے نے ان کو زخمی کیا تھا، اس لیے کہ ایک مولوی نے ایک زبردست تقریر کر کے، جوشیلی تقریر کر کے ان کے خلاف فتویٰ دیا اور بتایا ثواب ہے ان کو مارنا، تو رکشہ والے نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، بچا لیا اللہ رب العزت نے، تو وہ پکڑا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا اس کو۔ جب جیل میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے انکوائری کی کہ کمانے والا وہ اکیلا تھا، اور جب تک وہ جیل میں تھا اپنی آمدنی میں سے جس نے حملہ کیا اس کے اوپر ان کے گھر پہ ہر مہینے پیسے جاتے تھے، مگر خبر نہیں کون بیچتا ہے۔ یہ قریب کے زمانے کی بات ہے۔ بتائیے، اگر ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے اسلاف کو بھول گئے تو ہم کو کوئی حق بنتا ہے کہ ہماری تاریخ مٹھائی جا رہی ہے؟ اس کہنے کا، زبان پہ ایسے لفظ کو لانے کا حق بنتا ہے؟ ہمارے پاس منہ ہے کہ ہم ایسی بات کریں؟ ہماری تاریخ دشمن مٹا رہا ہے؟ ارے ہم خود اپنی تاریخ کو مٹا رہے ہیں، ہم خود۔ ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے، ہم اپنی بچیوں کو نہیں بتاتے امہات المؤمنین کی باتیں، دوسروں کی شکایت لے کر بیٹھے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کسی کی تاریخ کو مٹا نہیں سکتی جب تک کہ خود وہ قوم اپنے اتہاس کو نہ مٹا دے۔ سب سے پہلے وہ خود مٹاتی ہے۔ اور قریب میں آئیں گے، آج بہت سے مسلمان جو 40+ ہیں، پہلے آزاد بھارت کے وزیر تعلیم، ایجوکیشن منسٹر، مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد، جو ان کا اصل نام نہیں ہے، آزاد تو تخلص تھا، اصل نام چھوڑ دیجئے، مگر یہی جو ان سے وہ مشہور ہوئے، جیسے ابو عبیدہ ابن جراح،
ان کا نام عامر ابن عبداللہ ہے مگر اسی سے مشہور ہوئے. ایسے مولانا آزاد جو ہے وہ مولانا آزاد کے نام سے مشہور ہوئے, نام کچھ اور ہے, وہ چھوڑ دیجئے کیا نام ہے ان کا. مگر مولانا ابوالکلام آزاد, اس کو ابوالکلام آزاد بھی نہیں بول پاتے ہیں اور بڑے بڑے پوسٹرز لگاتے ہیں. کبھی جو ہے پروگرام کہیں اتفاق سے ہو گیا وزیر تعلیم کا, مولانا عبدالکلام آزاد, ابوالکلام نہیں, عبدالکلام آزاد. تو ہمارے لیے یہ غور و فکر کا نقطہ ہے, ہمیں اپنے بزرگوں کو نہیں بھلانا ہے. باپ کا سبق اگر بیٹے کو نہ ازبر ہو, پسر کیوں کر میراث پدر ہو. تمہیں اگر اپنے باپ داداؤں کی زندگی, ان کی سیرت, ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے, تم ان کے میراث کے وارث کیسے بن سکتے ہو؟ نہیں بن سکتے. تھے تو وہ تمہارے ہی آبا, مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ان کی میراث اگر چاہیے, ان سے جڑنا پڑے گا آپ کو. تو بہرحال اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ مباہلے کے لیے آئے تھے, تو یہ ثناء اللہ امرتسری کی بات آئی تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا غلام احمد قادیانی نے. ہمیشہ وہ منہ کی کھایا, ہمیشہ منہ کی کھایا ثناء اللہ امرتسری سے. آخر میں مباہلہ ہوا, اور مباہلے میں یہ ہوا کہ ہم میں سے جو آدمی جھوٹا ہے وہ سچے کے سامنے مرے گا. ثناء اللہ امرتسری اس کے بعد کئی سال زندہ رہے, یہ مر گیا. تو مباہلہ کرنے کے لیے لوگ آئے تھے, تو وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم نہیں کریں گے مباہلہ, اس لیے کہ وہ سچے نبی ہیں, اور اگر ہم نے مباہلہ کیا تو ہمارے اولادوں کے اوپر تباہی آئے گی, چھوڑو. تو پھر یہ لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں, صحابہ کی جماعت بھی ہے. اب وہ لمبی بات ہے, وہ کہتے ہیں انا نعطیک ما سألتنا, کہ آپ جو ہم کو کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے. مراد فدیہ دینا وغیرہ یہ جو بھی ہے, آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے, جو آپ ہم سے کہیں گے وہ ہم آپ کی بات سنیں گے. وَبْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا, مگر آپ ہمارے ساتھ میں کوئی ایسا آدمی بھیجئے جو امین ہو, ٹرسٹ ورتی ہو. ایسا کوئی آدمی ہمارے ساتھ آپ بھیج دیجئے, جو آپ کہیں گے ہم دیں گے. وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِينًا, ہاں مگر ایک بات ہے, آپ امین کو بھیجئے. اس کو ریپیٹ کیا 2 بار انہوں نے. آپ ہمارے ساتھ بھیجئے کسی امین کو, آپ جو کہیں گے ہم وہ دیں گے, ہاں مگر آپ بھیجنا کسی امین کو. یہ 2 بار انہوں نے کہا. اللہ کے نبی کہتے ہیں فقال لأبعثن, میں یہ لأبعثن کا مطلب یہ لام تاکید ہے, ضرور بضرور, انڈیڈ, لازماً میں تمہارے پاس بھیجوں گا, معکم تمہارے ساتھ, رجلاً امیناً حق کا امیناً, وہ امین ہے اور اعلیٰ درجے کا امین ہے, بہت معیاری امین ہے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں امین آدمی پر اتنا سکون ہوتا ہے, آپ اس کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو ٹرسٹ ورتی آدمی ہوتا ہے نا, انسان بڑا سکون محسوس کرتا ہے اس سے, بہت سکون محسوس کرتا ہے. ٹرسٹ ورتی, امانت دار. ٹرسٹ ورتی آدمی کے اوپر اگر ٹرسٹ ورتی امین آدمی کے تعلق سے ایکسپیرئنس ہو جائے کہ یہ ٹرسٹ ورتی ہے, اس کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا گفٹ اور تحفہ ہے کہ کوئی انسان امانت دار ہو جائے, امین ہو جائے. بہت بڑا کرم ہے اللہ کا, بہت بڑا فضل ہے. اب امین ہونے کا کیا مطلب ہے, امانت دار ہونے کا کیا مطلب ہے, چلیے آپ بتائیں مجھے, آپ بتائیے, آپ کیا سمجھتے ہیں امانت دار کوئی آدمی ہے تو مطلب کیا ہوا اس کا, آپ بتائیے, آپ بتائیے. جی آپ کیا سمجھتے ہیں امانت دار یعنی کیا؟ بہت اچھا. کیا نام آپ کا ہے؟ سعید اللہ. سعید اللہ بھائی نے یہ بتایا کہ ہم اس کے پاس اگر کوئی چیز رکھ دیں تو وہ بغیر کسی خیانت کے ہم کو ایسے ہی لوٹا دے, برابر. جی اور کوئی بات؟ جی اچھا, حفاظت کرنا کس چیز کی؟ اچھا, آپ کی کسٹڈی میں کوئی سامان ہے تو اس کو حفاظت کرنا اس کی. اوکے جی.
آپ اس کے بعد بھیا امانت داری سے پہنچا دینا جو بھی امانت. اچھا، اس کو جو ہمارے پاس امانت ہے اس کو ٹھیک ٹھیک ویسے کے ویسے ہی پہنچا دینا. اوکے. امین کا کانسیپٹ بہت براڈ ہے. مثلاً آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اور کوئی مشورہ ہو رہا ہے اور راز کی بات ہے، کوئی مشورہ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان المجالس بالامانہ، مجلس امانت کے ساتھ ہے. یہاں پہ سنا آپ نے، ادھر جا کے بتا دیا. امین نہیں ہے، آپ خائن ہیں، خیانت کر رہے ہیں. کسی نے بھروسے سے آپ کو کوئی بات بتائی، اپنی کوئی تکلیف بتائی، اپنی کوئی مجبوری بتائی، آپ پر بھروسہ کیا، آپ سے شیئر کیا کہ شاید آپ اس کی کچھ ہیلپ کریں گے. آپ نے رو رو کے سنا اس کی بات کو، اس نے آپ پر بھروسہ کیا، آپ نے اس کی بات کو رو رو کے سنا، اور اس کے بعد دنیا کو جا کے ہنس ہنس کے سنایا. اس راز کو اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے گئے آپ، اس راز کو آپ قبر میں نہیں لے گئے اپنے ساتھ، اس بیچارے کو رسوا کر دیا آپ نے. ارے کسی کی رازداری کا کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے. لہذا جو ہے وہ یہ بھی امانت ہے، اور جس میں ہو وہ امین ہے. یہ بھی ہے جو آپ نے بتایا، آپ نے کوئی امانت رکھوا دی، آپ نے ایز اٹ از اس کو لوٹا دی، اس میں خیانت، جب مانگا تب لوٹا دیا، یہ بھی امانت ہے. اور آپ کو کوئی کام دیا گیا، رسپانسبلٹی دی گئی، آپ نے نہیں کیا، آپ امین نہیں ہیں. اجتماعی زندگی ایک مشین کی مانند ہے. جب اس مشین میں ہر پرزہ اپنی جگہ پر اپنی ڈیوٹی کرتا ہے تب مشین پروڈکشن دیتی ہے اور کام دیتی ہے. ایک پرزہ بھی اگر اپنی ڈیوٹی نہیں کرتا پوری مشین جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. تو عہدہ آپ کو ملا ہے، کوئی منصب آپ کو ملا ہے، آپ کسی مسجد کے پریسیڈنٹ ہو، آپ کسی مسجد کے سیکریٹری ہو، آپ کسی ٹرسٹ کے اندر کسی منصب کے اوپر ہو، آپ کو کوئی پوسٹ دی گئی ہے، ملازمت کی سطح پر آپ کسی عہدے کے اوپر ہے، کسی منصب کے اوپر ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ نہیں کر رہے ہو، آپ خائن ہو. اس عہدے کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نہیں کر رہے ہو، آپ امین نہیں ہو، آپ خائن ہو. کوئی منصب آپ کو ملا ہے، آپ منصب کے موافق کام نہیں کرتے ہو، آپ امین نہیں ہو، آپ خائن ہو. بہت بری طرح مریں گے ایسے سارے لوگ. واللہ اللہ تعالیٰ تو ان کے پشت کے اندر، ان کے دبور کے اوپر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جھنڈا گاڑ کے دنیا کو دکھائے گا، یہ ہے دنیا کے بڑے عہدے کے چاہنے والے، بڑے منصب کے چاہنے والے. یہ پریسیڈنٹ بننا چاہتے تھے، یہ سیکریٹری بننا چاہتے تھے، مگر انہوں نے اس منصب کے مطابق کام نہیں کیا. دنیا کے لوگوں اس کو دیکھو، یہ خائن آدمی ہے. چھوٹی ذمہ داری دو، بڑی ذمہ داری نہیں کرتا تھا، خالی عہدہ اور منصب چاہیے اس کو بس. اس نے اس کو عزت کا ذریعہ سمجھا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو کوئی منصب دیا گیا، جس کو کوئی عہدہ دیا گیا، اس کے گردن کے اوپر تلوار رکھ دی گئی، حساب دینا پڑے گا اس کا. تم کو اس منصب کی وجہ سے پاور ملا، عزت ملی، سب کچھ تم نے اس سے حاصل کیا، اپنی جائیدادیں بنائی اس سے، اپنے ریلیشن بنائے، اور صرف اس منصب کو، اسی کو استعمال کرنے کے لیے، اپنے سماج میں اپنے آپ کو بنانے کے لیے اس منصب کا صرف استعمال کیا، نہ دین کے لیے نہ امت کے لیے اس کا استعمال کیا. تم سب خسارے میں جاؤ گے. جھنڈا گاڑے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دبور کے اندر. عہدے چاہیے، منصب چاہیے. ابو عبیدہ ابن جراح کی سیرت نہیں چاہیے کہ نبی نے جب ان کو کوئی ذمہ داری دی، اگر سیکھنا ہے ابو عبیدہ ابن جراح سے سیکھو. امانت داری کیا ہوتی ہے، اس پوری امت کے امین ہے ابو عبیدہ ابن جراح. سینس آف ریسپانسبلٹی. صرف اسی اینگل سے دیکھو کہ ابو عبیدہ کو جب کوئی کام دیا گیا، چھوٹا یا بڑا، دیکھو انہوں نے کس طریقے سے اس کو امانت سمجھ کے، اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا کیا.
تو یہ چیز ان سے محبت پیدا کر دیتی ہے. ان کا امین ہونا اس امت کا ان سے محبت پیدا کر دیتی ہے. جس میں بھی جو بھی انسان ٹرسٹ ورتی ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، واقعتاً اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، جیسے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا. اور آپ نے کہا ہمیں ان کے جیسا بننا ہے. اس لیے چھوٹی سی چھوٹی کوئی ذمہ داری ہو، کوئی بھی آپ کے ذمہ آئے، کوئی امانت آپ کے پاس رکھ پائے، کوئی راز کی بات آپ کو بتائے، کوئی آپ سے مشورہ کرے، ہمیشہ یاد رکھنا رول ماڈل کو ابو عبیدہ ابن جراح کو. اپنے آپ سے کہنا اس معاملے میں میرے رول ماڈل ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، اس امت کے امین. لہذا ٹرسٹ ورتی ہونا اگر سیکھنا چاہتے ہو، ابو عبیدہ ابن جراح کی سیرت کو سیکھو، ان کی زندگی سے سیکھو. تو یہ ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ میں ضرور ایسے آدمی کو بھیجوں گا جو امین اور اعلیٰ درجے کا امین ہے، بہت اونچے درجے کا امین ہے. اب سب صحابہ دیکھنے لگے کہ کون ہے وہ. اب ظاہر سے جس کا بھی نام آئے گا تو خوش نصیب ہی ہوگا نا. سب دیکھ رہے کون ہوگا ابھی صحابہ کی جماعت میں. اللہ کے نبی نے قم یا ابا عبیدہ ابن جراح، اے ابو عبیدہ کھڑے ہو جاؤ. اللہ اکبر، کیا سین ہوگا، کیا منظر ہوگا. کھڑے ہو جاؤ. فلما قاما، تو پھر وہ کھڑے ہو گئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا امین ھذہ الامہ، یہ ہیں میری امت کے امین، امانت دار، ٹرسٹ ورتھی. اب دیکھیے ان امانتوں کے تصور میں سب سے اوپر ہے امت میں جن کو کوئی رسپانسبلٹی ملتی ہے، کوئی ذمہ داری ملتا ہے، کوئی منصب ملتا ہے. یہ اونچا تصور ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا. اے اہل ایمان، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حوالے کرو جو اس کے اہل ہیں، جو اس کے قابل ہیں، جو اس کے لائق ہیں، ان کے حوالے امانت کرو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، فَإِذَا زُيِّئَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت ضائع کر دی جائے، ان تعدوا الامانات الی اہلھا، جو اہل ہیں، قابل ہیں، لائق ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، جو اس کے اہل ہیں، ان کے حوالے وہ امانتیں کرو. یہ آیت ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کی شرطوں میں سے ہے کہ تم انتظار کرنا اس کے بعد قیامت کا، ویٹ کرنا قیامت کا جب امانتیں ضائع کر دی جائیں. قال کیف، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال کیف اضاعتها، کہ وہ امانتیں کیسے ضائع کر دی جائیں گی. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب تم دیکھو منصب، عہدے، پوسٹس، ایسے لوگ اس کے اوپر آ رہے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہیں، تو پھر تم قیامت کا انتظار کرنا. تو امانت کا تصور، امین اس امت کے ہیں آپ. پھر آپ کے فضائل کے اندر جو باتیں ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، آپ سے سوال کیا گیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخلفا لو استخلفہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین سے پوچھا گیا کہ اگر اللہ کے نبی کسی کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کرتے تو کس کو مقرر کرتے؟ اگر آپ کرتے کس کو کرتے؟ قالت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. فقیل لها ثم من بعد ابو بکر، کہا گیا کہ اس کے بعد اگر ابو بکر کے بعد کسی کو مقرر کرتے تو؟ قالت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. ثم فقیل لها ثم من بعد عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر ابن الخطاب کے بعد کس کو آپ مقرر کرتے؟ قال ابو عبیدہ ابن الجراح،
عمر کے بعد آپ نے کس کا نام لیا؟ ابو عبیدہ ابن جراح، منصب ہے نا، عہدہ ہے نا، اور آپ امین، ٹاپ پر، اسٹینڈرڈ لیول کے. تو ابو عبیدہ ابن جراح. اس کے بعد پوچھا کہ ابو عبیدہ ابن جراح کے بعد یہاں پر آ کر آپ خاموش ہو گئی. اب عمر ابن الخطاب کا دور ہے، آپ کا آخری وقت ہے، زخمی ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. ابو بکر کا دور چلا گیا. اب عمر کے دور میں فیروز بدبخت لولو نے آپ کو زخمی کیا ہے. اب دنیا میں بس آخری وقت چل رہا ہے، آپ کا آخری ٹائم چل رہا ہے، فکر ہو رہی ہے امت کے لیے کوئی نہ کوئی سربراہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تم پر 3 دن 3 راتیں گزرے نہ کہ تم بغیر قائد کے رہو، بغیر امیر کے رہو نہ. تو پھر سب یہ سوال سب سے بڑا کہ امت کو ایسے یتیم بنا کر چھوڑ کر نہیں جا سکتے، کوئی ذمہ دار ہو ان کا، سرپرست ہو، امیر ہو ان کا. تو اب جو ہے وہ باتیں چل رہی تھی. تو لوگ کہہ رہے تھے اب آپ کے بعد کبھی سوچا، ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، ابو بکر نے کتنی فکر کی، اپنے بعد ابو بکر نے کتنی فکر کی. تو عمر بھی فکر کر رہے ہیں کہ امت کو ایسی چھوڑ کے نہیں جا سکتے ریوڑ کی طریقے سے جس کا کوئی چراوا نہ ہو. بہت بھیڑیے گھوم رہے ہیں، اسٹرینتھ ہے تمہارے قائد کے ساتھ تمہاری. تو پھر ہوا یہ کہ اب کیا کیا جائے. تو اس کے اوپر جتنی باتیں آ رہی تھی تو لوگ جب کہتے تھے تو کہا کہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا اگر ابو عبیدہ ابن جراح زندہ ہوتے تو میں صحابہ اکرام سے مشورے کے بعد ان کو مقرر کرتا. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال پوچھتا، اگر اللہ مجھ سے سوال پوچھتا، کیونکہ عمر کے بارے میں ایک صحابی نے آ کر کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ مسلمانوں کا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب کو بنا رہے، مگر آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کتنے سخت مزاج کے ہیں. اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا کرو گے کہ امت کے اوپر ایک سخت گیر انسان کو آپ عائد کر کے چلے آئے. تو کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، لیٹے ہوئے اٹھا کر بٹھاؤ. کہا کہ تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کیا کروں؟ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ اے اللہ تیری مخلوق میں، تیرے نبی کی امت میں عمر سے بہتر آدمی میں نے نہیں پایا. تو ایسے ہی اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا اس کے معاملے میں، ابو عبیدہ ابن جراح کو مسلمانوں کا امیر المؤمنین بنانے کے بارے میں پوچھے گا تو میں اللہ سے کہوں گا کہ تیرے رسول نے کہا تھا میری امت کے امین ہے، یہ امانت دار ہے، اور امانت دار کو عہدہ دیا جاتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا. امانتیں، عہدے ان کے حوالے کرو جو اس کے اہل ہیں. تو ایک سوال اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، یہ جامع ترمذی میں ہے، کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ میں سے جس کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے وہ کون تھے؟ آپ نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ. کہا اس کے بعد؟ کہا عمر رضی اللہ عنہ. کہا اس کے بعد؟ کہا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ. کہا اس کے بعد؟ یہاں پر آ کر آپ خاموش ہو گئی. تو اللہ کے نبی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، لہذا جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ آگے کنٹینیو کریں گے آپ کی سیرت کو. تو آج یہ پہلی قسط تھی، تو ایک تعارفی طور پر ان کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں سنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس پیارے جو ہے وہ بندے ابو عبیدہ ابن جراح کی زندگی سے سیکھ کر ہمیں اپنی سیرت میں اس کو جو ہے وہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بابرکت تذکرے کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں باعث برکت اور رحمت بنائے. اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے اندر ان کے قریب، ان کی صحبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ یہ شرف ہمیں عطا کرے کہ ہم انہیں بہت قریب سے دیکھ سکیں، بہت کلوزلی آخرت میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. لہٰذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ فضل کرے، ہم پر یہ رحمت کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.